اللہ کے راستے میں بھوک کی لہر، پیاس کی لہر، پسینے کا بہنا اور دل کو رنج پہنچنا، لوگوں کی باتیں کرنا، ایک ایک لکھا جائے گا۔ وہ تو فرماتے ہیں بھوک کو بھی نیکی بنا کر، پیاس کی لہر کو بھی نیکی بنا کر، اور ایک ایسی ادنا سی جو ہے تکلیف کہ غبار جو ہمارے جسموں پر پڑتا ہے اللہ کے راستے کا، اس کا ثواب بھی اللہ اس طرح عطا فرمائیں گے کہ اس غبار کو اللہ تعالی جنت والی مشک بنا کر ہمارے جسموں پر ڈالیں گے۔ ایک تو دنیا کی مشک ہے، مشک جو ہے تھوڑی سی ہو اس سے کتنی بڑی خوشبو بنائی جاتی ہے، خالص مشک کو شاید انسان سونگھ بھی نہ سکے، اس کی نکسیر پھوٹ جائے۔ اس کیا کہتے ہیں غبار کو اللہ مشک بنا کر جنت کی اس کے جسم پر ڈالیں گے۔ صحابہ کرام جا رہے تھے، سب اکٹھے چل رہے تھے، ایک صحابی الگ جا رہے تھے، بڑے نفیس سے نوجوان سے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اجتماعیت پر لائے، بلایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول یہ غبار سے نا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا اے میرے صحابی، اس غبار سے آج اپنے آپ کو الگ نہ کرو، آج یہ غبار تمہارے جسم پر پڑے گی تو جنت میں اللہ مشک بنا کر اس کو تمہارے واپس کریں گے۔ تو بھائی یہ تکلیفیں، یہ تو اللہ کے راہ، اللہ تو ہر تکلیف کی ایک لہر پر وہ نعمتیں دیں گے کہ ہم اس کا جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ تو بہرحال نماز سے پہلے یہ وضو پر اللہ اکرام عطا کرتے ہیں، اور جب مسلمان نماز میں آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو پھر یعنی اپنے دل اور دماغ کو اور سارے جسم کے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز کے ذریعے جسے کہتے ہیں ایمان، لا الہ الا اللہ سے ایمان اور یقین بنتا ہے، تو نماز کے ذریعے اللہ انسان کے جسم کے استعمال کو درست فرما دیتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والے کو ہر بے حیائی والے کام سے اور ہر گناہوں والے کام سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں اگلے 11 مہینے تقوی والی زندگی مل جائے، اور تقوی والی زندگی جس کو مل جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اور اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اپنی قدرت سے ایسے کام بنائیں گے، ساری دنیا کی کائنات مل کر اس کے راستوں کو روک لیں اور اس پر زندگی کو تنگ کر دیں، اللہ اپنی قدرت سے راہ نکالیں گے، اور رزق کے مسئلے کو بھی اللہ اپنی قدرت سے آسانی سے حل فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ نماز کا حکم دیا کہ یہ نماز جسم کے استعمال کو ٹھیک کرتی ہے، کہ اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس محنت کا یہ عمل ہے، دعوت کے ذریعے ایمان کو بنایا جائے اور نمازوں کے ذریعے اپنے جسم کے استعمال کو صحیح کیا جائے۔ جیسے نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا جس نے پابند کر لیا، جس کی نماز صحیح ہو گئی، تو وہ تجارت میں بھی اللہ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند کرے گا، پھر تجارت میں بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ یہ زراعت کے میدان میں بھی اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرے گا، اور یہ دفتر میں بیٹھ کر بھی اللہ کے حکم کا پابند کرے گا، اور یہ فیصلے اور عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اس سے جو ہے اللہ والے عوامر اور عدل والے عوامر طے ہوں گے، حتیٰ کہ بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی یہ بادشاہت میں وہ اللہ کے جو احکام جس کی وجہ سے بادشاہ کو عرش کا سایہ ملے وہ کرے گا۔ اس لیے بھائی دوسرا، نمازوں کی طرف بلانا اور نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری محنت کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دھوکے سے نکالنے کے لیے اور اس ایمان اور اعمال پر لانے کے لیے اور زندگی کے لمحات کی قیمت کو بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام قوموں کو دعوت دیتے تھے اور پھر اللہ کے دین پر چلاتے تھے، اور یہ حق وجود میں آتا تو اللہ باطل کو ختم کر دیتے اور زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے۔ اور فرمایا ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ زمین کی خلافت ان کو دیں گے جس سے پہلے لوگوں کو ہم نے ایمان اور اعمال والوں کو خلافت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی، ساری دنیا کی قوموں کے لیے نبی، قیامت تک کے زمانوں کے لیے رسول اور نبی، اور آپ کو 23 سال مبارک عرصہ دیا گیا محنت کا، اور پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ انتقال کر گئے آخرت کی طرف۔ اب ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس امت کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔
اسی لیے پہلی امتوں کے ذمہ عبادت، اللہ کے دین پر چلو، اور اس امت کے ذمہ اللہ کے دین پر عبادت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، ہدایت تو اللہ دے رہے ہیں، دین تو اللہ زندہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری اس نقل و حرکت اور اپنے جان اور مال کو دین کی زندہ کرنے کے لیے لگانا، کیا اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا اعزاز کہ میرے ایمان والے بندے، میرے آخری نبی کی امت، میری انسانیت اور بندگوں سے لانے کے لیے میرے دین کی مدد کر رہی ہیں۔ اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، یہ اعزاز ہے۔ جیسے عبادت سب سے بڑا اعزاز ہے کائنات میں، کائنات کو خدمت کے لیے اور انسان کو اللہ کی عبادت چاہتے ہیں پورا کرنے کے لیے، اور اس امت کو عبادت پر ڈالنے کے لیے کہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ قرآن میں تو تنصر اللہ، اللہ کی مدد کر رہے ہو، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب اللہ کے دین کی، اور کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، اور جب اللہ مدد کرنے والا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب آ نہیں سکتی۔ اللہ نے کلمہ پڑھتے، جیسے کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے سارے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اللہ سے عہد ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہی اللہ کے احکام کو آپ کی مبارک سنتوں اور طریقوں پر پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اس کلمہ کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، ساری انسانیت کی فکر کرنا اور اس کے لیے جان اور مال لگانا، یہ اس امت کا فریضہ بنا دیا، ذمہ داری بنا دی کہ کلمہ پڑھتے ہی حضور والی محنت۔ اسی لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، اور اس کو اللہ کے دین کی مدد کہا گیا، اور اس پر اللہ کے دین کی مدد کا وعدہ کیا گیا۔ اس لیے وہ جو ہے داؤد علیہ السلام کی حدیث کہ یہ اے داؤد، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ بڑے یعنی سردار ہوں گے اور اللہ کے ماننے والے ہوں گے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اور نہ اللہ ان پر ناراض ہوں گے، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اللہ نے ان کے اعزاز میں یہ لکھ دیا کہ اگر وہ نامناسب بات بھی کریں تو پہلے ہی سے معاف کر دیا، حالانکہ وہ کریں گے نہیں، یہ ایک اعزاز ہے۔ فرمایا ان کی امت بھی اللہ کی رحمتوں کا مورد بنے گی، اللہ کی رحمت مسلسل برسے گی، کیونکہ ان کے فرائض وہ ہیں جو نبیوں کے ہیں، ان کے نوافل وہ ہیں جو نبیوں کے ہیں، ان کی ذمہ داری وہ ہے جو نبیوں کی ہے، اور انسان قیامت میں ان اعمال کا نور لے کر پیدا ہوگا، تو لہذا دنیا میں میدان محشر میں جمع ہوگا، اس امت کے جسم سے نکلنے والا نور نبیوں والا نور ہوگا۔ تو بھی اللہ نے یہ محنت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 3 صدیاں یہ محنت ہوتی رہی۔ ان کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، مسجد نبوی میں 9 سال بعد چراغ جلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں 10 سال چراغ نہیں جلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، رات کے وقت ان کے گھر میں تیل نہیں ہے جس سے چراغ جلائیں، تو کیسے گزارا ہوتا تھا کہ یہودن کے گھر سے کرایہ وہ جہاں ادھار لے لیتے تھے تاکہ واپس کر دیں۔ تو گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی، لیکن ایمان اور اعمال ایسا تھا۔ صحابہ کرام مدینے کی اس کچی بستی سے اٹھے اور 2/3 دنیا کے دلوں کو ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اور 2/3 دنیا کو اللہ کی طاعت اور عبادت پر وہ لے آئے، کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ صدیوں سے چھوٹی ہوئی محنت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غم اور تڑپ کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی اور ایسی آسان کر دی کہ اس محنت کے لیے ہم باہر کے محتاج نہیں، کسی اور استعداد کے دعوت دیں اور علم کے حلقے، فضائل کے حلقے قائم کریں، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں، عبادات میں جان پیدا کریں، صحیح نہج پر لائیں، اللہ کی یاد سے دلوں کو جو ہے اپنے جگمگا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات اور نرمی کے ساتھ اس جو ہے پیغام کو پہنچائیں، امت ان اعمال پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہی ہدایت کے نقشے قائم فرمائے گا جو صحابہ کے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لہذا بھائی اگر اس سے ہم موازنہ کریں پچھلی زندگی کا، تو پچھلی زندگی تو ہم نے اپنے خواہشات اور دنیا کے بنانے میں لگائی، اپنی جانوں پر اور انسانیت پر ظلم ہوا، اس سے ہم مانگنے اللہ سے معافی، اور بقیہ زندگی ہماری کتنی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ مہربان ہے، ادھر انسان کی نیت صحیح ہو جائے اور نیت بدل لے، ادھر سے اللہ کا معاملہ۔ تو میں کیا خیال ہے، ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ باقی زندگی ہم حضور والے مقصد کو مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے،
اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اے اللہ، پچھلی سرمایہ کو جو ہم نے ضائع کیا اور یہ حالات جو انسانیت پر آئے ہیں، آسمانی وبائیں، یہ ہمارے اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت تیرے دین سے دور ہوئی، یہ حالات آئے۔ اے اللہ، ہم اس کے مجرم ہیں، اس کو معاف فرما دیں، اور بقیہ زندگی کے ایک ایک سانس کو، جیسے شروع میں عرض کیا تھا، آپ تاجر لوگ ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ بھی تجارت ہے، زندگی بھی ایک تجارت ہے۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایک اپنی ذات کے نیک اعمال پر لگانا، ایک اپنے خاندان کو دیکھ کر چلنا، اور ایک پوری موجودہ انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ کر اپنے زندگی کو لگانا، یہ تجارت ہے جو اللہ نے بتلائی ہے، اور اسی لیے خیر امت قرار دیا ہے۔ آپ سب نے نیت کی کہ انشاءاللہ اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس مجمع میں ایسے ساتھی جن کے 4 مہینے نہیں لگے، وہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں۔